نبی کا ہے کرم، تحفہ مہدی دوران ہدایت ٹی وی، تحفہ مہدی دوران ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کاظم رضا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس ہیلپ لائن۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں گاہے بگاہے پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں جیسے ہی وقت ملتا ہے ہم اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ براہ راست پروگرام یہ آپ تک پہنچتا ہے کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ آپ تک براہ راست مدد پہنچانا ہے۔ اس دور میں، اس مصیبت کے وقت میں، اس کٹھن مرحلے میں جس وقت اس پوری انسانیت اس کا شکار ہوئی ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس افریت کی طرح، مانسٹر کی طرح ہمیں بنا دیکھے ہماری زندگیاں ہم سے لیے چلا جا رہا ہے، اور اس خوف میں ہم سب جو ہیں اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، اور ایک ہی صرف اس کا علاج ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہیں، سیلف آئسولیشن میں رہیں، اور دیگر جو اس کی باتیں ہیں کہ ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہیں، 20-20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، گھر سے بالکل نہ نکلیں، آپ سیلف آئسولیشن میں رہیں تاکہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، اور اس وجہ سے آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ اب تک جو ہے جتنا بھی ریسرچ آپ کہہ لیں مٹیریل سامنے آیا ہے، اس میں حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ بات اب بھی واضح نہیں ہے کہ یہ کیسے منتقل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈراپلٹس ہوتے ہیں جب ہم کھانستے ہیں یا ہم چھینکتے ہیں اس سے منتقل ہو رہا ہے، مگر کئی ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ہم پھر بھی اس وائرس کا کووڈ-19 کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہدایت ٹیلی ویژن آپ کے لیے یہ پروگرام اس لیے بھی لے کے آتا ہے کہ ان دنوں میں ان مراحل میں اگر آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، سیلف آئسولیشن کا شکار ہیں، اور آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ مینٹل سٹریس کا شکار ہیں، آپ مینٹل ہیلتھ میں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صحیح نہیں ہیں، اینزائٹی کا شکار ہیں، کنفیوژن ہے، آپ کو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو یہ ٹیلی فون نمبر جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس پہ بالکل براہ راست گفتگو کر سکتے ہیں، اور ہم سے ہدایت ٹیلی ویژن سے جو کچھ ممکن ہوگا آپ کو وہ ایڈوائسز دی جائیں گی۔ وہ ایڈوائسز صرف ہماری نہیں ہوتی، ان ایڈوائسز میں ہمارا ایڈوائزری بورڈ جو ہے، جس میں الحمدللہ اس وقت لوگوں نے جس کثیر تعداد میں حصہ لیا ہے، جس میں ڈاکٹر شامل ہیں، سائیکیٹرسٹ شامل ہیں، اس کے اندر بہت سے ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، اور فائنینشیل سپورٹ تک وہ دے رہے ہیں لوگوں کو جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور یہاں پر اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں کہ ان تک وہ مدد پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لاجسٹک، فائنینشیل یا مینٹل ہیلتھ کی سپورٹ چاہیے، آپ ابھی بھی اس نمبر پہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے 01613009515 پہ کال کر سکتے ہیں، آپ کو ایڈوائز کی جائے گی، اور اس کے بعد بھی آپ ہدایت ٹیلی ویژن کی جو سپورٹ لائن ہے، ڈونیشن ہاٹ لائن کہتے ہیں جس کو آپ اس پر بھی کال کر سکتے ہیں، اور آپ کووڈ-19 کے حوالے سے اس کے اوپر بات چیت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو اس وقت کچھ مدد کر رہے ہیں لوگوں کی، اور وہ اپنے تئیں اپنی حیثیت میں اپنے جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کے پاس، اس کو استعمال کرتے ہوئے انسانیت کی فلاح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں، اور مزید مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا تجربہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے نمبرز جو ہیں ہماری ہاٹ لائن کے اوپر اپنے نمبرز جو ہیں وہ ڈراپ کر سکتے ہیں، تاکہ ان کے نمبرز آگے بڑھائے جا سکیں ان لوگوں کو جو اس وقت اس ساری صورتحال میں سے نبردآزماں ہیں۔ ایک ایسا وائرس جو ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، ایک ایسا دشمن جو ہمارے سامنے ہے، ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں اس وقت جب ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا وہ کہ وہ کس وقت ہم پر کس طریقے سے وار کرے گا۔ برطانیہ جیسے ملک میں ترقی یافتہ ملک ہے، یورپ ترقی یافتہ ہے، وہاں پر اب تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تقریباً 20,000 ہر ریجن میں جو ہے وہ پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں لیٹسٹ ابھی جو اپڈیٹس آئی ہیں اس میں 14,000 پلس جو ہیں وہ اس کے اب تک جانی نقصان ہو چکا ہے، لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، 14,000 سے اوپر یہ سلسلہ جا چکا ہے،
اور برطانیہ میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد کووڈ-19 کے پیشنٹس موجود ہیں، جن کی صورتحال وقتاً فوقتاً برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے شام 5 بجے. اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اس سے، اور صحیح معنوں میں تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. لیکن اس پروگرام میں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور شامل ہو اور ان کی ایڈوائزز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. گزشتہ پروگراموں میں ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹر شامل ہوئے تھے جن سے آپ نے مستفید معلومات شامل کی ہیں. آج کا پروگرام کیونکہ مختصر دورانیے کا ہے، اسی لیے ہم نے آج کے پروگرام میں صرف ایک جو ایکسپرٹ ہیں ان کو شامل کیا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے آل دا وے فرام لنڈن سے وارثہ زینب نے. مینٹل ہیلتھ ورکر ہیں اور ایکسپیرینس رکھتی ہیں، اسی میں ڈیل کرتی ہیں، اور کئی کارنرز پہ کئی فرنٹس کے اوپر یہ اس میں کام کر رہی ہیں. وارثہ، ہمیں جوائن کرنے کا، آج وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تھینک یو فار ہیونگ می. ویلکم ٹو دا ہدایت ٹیلی ویژن پلیٹ فارم. وارث صاحب، یہ جو ہم کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ بیکاز وی ہیو ویری فیو منٹس. آج کا پروگرام بہت مختصر ہے. وی ہیو ٹو گو آف ایئر بفور اذان مغربین وچ از آن 7:16 پر. زینب، یہ بتائیے کہ امپیکٹ آف کرونا وائرس ابھی جو سچویشن ہے جس حوالے سے تمام لوگ گھروں میں موجود ہیں، اس کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے؟ کس سچویشن کا شکار ہیں لوگ؟ دیکھیے، کوئی بھی سوشل پرابلم ہو یا پینڈیمک ہو یا کوئی کرائسس ہو یا کانفلکٹ ہو تو اس سے سب لوگ ایک ساتھ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق کرونا وائرس یا کووڈ-19 کا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نہ صرف ایک انسان بلکہ دنیا میں موجود اس وقت ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے افیکٹ ہو رہا ہے. بات یہ جو اس وقت سب سے ضروری ہو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت سیلف آئسولیشن میں ہیں یا جو لوگ اس وقت سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں اور وہ آلریڈی کسی مینٹل ہیلتھ پرابلم میں مطلب مبتلا ہے یا وہ آلریڈی کسی مینٹل ہیلتھ اسٹرگلس کو ایکسپیرئنس کر رہے ہیں، ان کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہوگی کہ اس دوران جب ان کے پاس کوئی سوشل سپورٹ نہیں ہے، کوئی ایموشنل سپورٹ نہیں ہے، جب وہ باہر نہیں نکل سکتے اتنی آزادی کے ساتھ اپنے گھر سے، یا وہ لوگ جو مطلب ایسی سچویشنز میں ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ سوشل ڈسٹینس کرنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملیز ہیں یا کراؤڈڈ لیونگ کنڈیشنز ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی جابز الاؤ نہیں کرتی کہ وہ گھر سے کام کریں، وہ مجبوراً ابھی بھی حالات میں بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں. وہ فرنٹ لائن پہ ہیں یا وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان جراثیم سے جن سے خدشہ ہے کہ ان کو کرونا ہو سکتا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو آلریڈی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو کمپلیٹلی نارمل ہوں گے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی ڈپریشن، اسٹریس یا انگزائٹی نہ ہو، لیکن گھر میں موجود ہو کر 24 گھنٹے باہر نہ نکل کے اب وہ اسٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہو گئے. جب ہم مستقل نیوز دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم نیوز دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ ہم سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ اختلاج قلب ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، لوگ انسومنیا کے شکار ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا اب کچھ اور کرنے کا، یا جن کا لاس ہوا بزنس میں یا کوئی اور فائنینشیل کرائسس کا شکار ہوئے. تو بہت سارے مسئلے ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. اس میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ایلیویٹڈ لیولز آف اسٹریس ہے. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کی جو ہو سکتا ہے اسٹریس انگزائٹی کو صحیح طور پہ مینیج نہ کر سکیں، اور وہ جو فرسٹریشن بلڈ اپ ہو رہی ہے وہ اس کو پھر اگریشن کی صورت میں دوسروں پہ نکالیں. اس سے کیا ہوگا؟ پھر گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپ بچوں پہ غصہ نکالیں گے یا اپنے اسپاؤسز کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ افیکٹ ہوگی. اور جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ڈومیسٹک ابیوز کی جو ریٹ ہے وہ سڈنلی اس میں ایک انکریز آیا ہے، ناٹ جسٹ ان یو کے بٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ ظاہر ہے فرسٹریشن لیڈس ٹو ایگریشن. اور جب آپ کسی پرپیٹریٹر کے ساتھ رہ رہے ہوں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو آلریڈی اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ سچویشن بات سے ورس ہوگی. تو اس میں جی پلیز آپ جاری رکھیے. تو مسئلے ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مسئلے سے بہت سارے مسئلے پیدا ہوں گے. اب سوچنا اس وقت یہ ہے کہ جو بھی آن گوئنگ کرائسس ہے، ابھی کسی کو کچھ معلوم نہیں لاک ڈاؤن کب تک ختم ہوگا
اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کتنے مہینوں تک رہے گا، یا کچھ جگہوں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اکانومی کرائسس یا ریسیشن ہے وہ شاید 1 سال یا 1 سال سے زائد کا عرصہ لگا اس سے ریکور ہونے میں. لیکن جہاں تک آپ کی ہیلتھ اور ویل بینگ کا تعلق ہے، خاص کر کے مینٹل ہیلتھ کا، جس طرح سے آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، کھانے کا خیال رکھتے ہیں، پانی کا کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو 7 سے 8 گھنٹے کی آئی ڈو نیند ملے. انڈرسٹینڈ دیٹ. ہم یہ کوپنگ کے اوپر اس کے بعد میں بات کریں گے. اس وقت جو کچھ صورتحال امپیکٹ اس کا جو آ رہا ہے، جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ٹھیک ہے آپ گھروں میں کیونکہ موجود ہیں، وہاں پہ اسٹریس لیول، انزائٹی، آپ کا پھر فیوچر پلاننگ کیا ہے، پھر خاص طور کے اوپر جو ناظرین جو سب ہم دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اس کے اپڈیٹس پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی جو آپ کی مینٹل سٹریس لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے. جبکہ آپ کو کئی مرتبہ یہ عرض کی گئی ہے کہ یہ تمام کے تمام اس قدر پریشان کن ہوتے ہیں، اس میں فیک بہت زیادہ ہوتے ہیں، اگر آپ اس پہ بہت زیادہ عمل کریں گے تو وہ آپ کو تکلیف تک پہنچائیں گے. لیکن اس میں میں نے جو سوال کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جو ڈومیسٹک وائلنس جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس حوالے سے لوگ، ایک سیکنڈ میں پہلے کال ایک لے لوں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہو، تو ہم اپنا ڈسکشن تو جاری رکھیں گے ہی. اس لیے ناظرین ہم آپ کی کالز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے ہی اس لیے کہ آپ کو سنا جا سکے اور اگر آپ کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام قاسم بھائی. نقوی صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ. بیٹا آپ کو بھی سلام. بالکل نقوی صاحب، آپ کی آواز جب بھی سنتا ہوں میں ہمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے کرونا سے جس طریقے سے آپ نے کرونا سے جنگ کی ہے اور آپ صحت یاب ہوئے ہیں اور جو ہے اب آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. بڑا افسوس سے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، سننے والے جو بھی دیکھنے والے ہیں ان سے بھی، کہ فاتحہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے میرے پیارے دوست. ماتمدار مولائی آج 2 گھنٹے پہلے مجھے خبر آئی ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے. وہ تقریباً 8-10 دن سے وینٹیلیٹر پہ تھے، چودھری وقار. تو اللہ تعالیٰ نے کو منظوری یہی ہے، آخر عارف نے جانا ہے، تو ان کا چلو وقت پہلے آ گیا. لیکن چونکہ وہ مومن تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے گا. آل محمد کے ساری زندگی انہوں نے ثنا کی ہے، انشاءاللہ وہ ان کے پاس ہی جائیں گے اور وہی ان کی اب نگہبانی بھی کریں گے، ان کو دیکھیں گے بھی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ان کا ماننے والا ہے وہ ہمیشہ جنت میں ہی جائے گا. تو ایک تو یہ خبر تھی. باقی زینب بیٹے میں آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتا ہوں. یہ سوال بھی نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں جو ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے اب یا ہو رہا ہے، یہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ہم کچھ دیر پہلے شکایات تھی ہماری ٹی وی پہ کاظم بھائی سے بھی ہوتی تھی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تقریباً ایک دوسرے سے رشتے مانند پڑ رہے ہیں. کیوں کہ یہ موبائل، یہ کمپیوٹر، یہ لیپ ٹاپ، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، ہر کوئی مصروف ہو گیا ہے. لیکن رشتوں کی کوئی وہ گرمی نہیں رہی، رشتوں میں وہ گرمی نہیں رہی کہ روٹی بھی کھا رہے ہوں تو وہاں بھی یہ لوگ اپنا موبائل لے کے اپنا بیٹا اپنا بیٹھا ہے، ماں اپنی بیٹھی ہوئی ہے. تو ہماری شکایت یہ تھی، اکثر ہم لوگ کرتے تھے، کاظم بھائی بھی اس کی گواہی ضرور دیں گے. لیکن اب جب کہ یہ حالات ہمارے آ گئے ہیں تو ہم سٹریس میں جا کے ہم گھر میں اگر لڑائیاں کرتے ہیں تو کہاں گیا وہ کمپیوٹر، کہاں گیا وہ موبائل، کہاں گیا وہ لیپ ٹاپ. کیا اس کو وقتی طور پہ یوز کر کے ہم اپنا سٹریس کم نہیں کر سکتے جس کی ہمیں ہمیشہ شکایت تھی، اب اس کی ضرورت ہے. نمبر 2 سوال میں چھوٹا سا اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم اکثر یہی کرتے ہیں کہ جب باہر ہوتے تھے کام کر کے آتے تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ ہم گھر میں جائیں. گھر میں جاتے تھے تو ہماری سب سے پہلی خواہش ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں آئیں، سکون لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، جو گھر میں سکون ہوتا ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر قدرتی طور پہ ہمیں گھر میں رہنا پڑ گیا ہے، وہی گھر ہے جس کی ہمیں چاہت تھی، وہی گھر ہے جو ہم نے خود بنایا تھا، وہی ہمارے بچے ہیں جن کی ہمیں چاہت سارا دن کام کرنے کے بعد گھر لے آتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹریس کا بڑھ جانا
کیا بچوں کی محبت میں بھی کمی کر گیا ہے یا اپنے گھر کے ساتھ جو محبت تھی اس میں کمی آ گئی ہے؟ کیونکہ رشتے تو وہی ہیں, بچے تو وہی ہیں, گھر تو وہی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم ان سارے رشتوں کی طرف رکھ کے صرف اپنے اسٹریس کی خاطر پورے گھر کو اگر خراب کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نقوی صاحب, رشتے مانت رشتے تو مانت نہیں نہ پڑے, رشتے تو وہی ہیں, بلکہ آپ کو زیادہ موقع ملا ہے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھنے کا, اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا. تو یہ بھی پتا کہ یہ عارضی ہے, کوئی مستقل نہیں ہے, تو پھر ہمارے اندر سٹریس زیادہ, صبر کم ہوتا جا رہا ہے, اس کی کیا وجہ؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ان کے جوابات سے پہلے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جن کے انتقال کی خبر دی ہے شاہد صاحب کے, ان کے ایثار ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیں, اور رب العالمین سے گزارش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی رکھیں اور ان پر رحمتیں اور برکتیں اپنی اہل بیت کے صدقے میں ان کی جو ہے وہ درجات کو بلند رکھیں. وہی بات زینب, جو بات میں جس طرف جانے والا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو ایک تو یو کے میں پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا جو ڈومیسٹک وائلنس کا, آج سے 4 سے 5 سال پہلے, اور اس میں بھی جو سٹوریز سامنے آئی تھی وہ آج تک میں نہیں بھول پایا ہوں. لیکن ابھی اس وقت کی صورتحال اور تھی, ابھی صورتحال میں ڈومیسٹک وائلنس کا بڑھ جانا, اور جیسے ہمارے کالر نقوی صاحب نے بھی کہا کہ کیوں نہیں بچے اچھے لگتے اور گھر کا ماحول اچھا لگتا ہے, کیا وہ بڑھ گیا ہے فاصلہ؟ تو یہ مینٹل سٹریس میں یہ سب کچھ آتا ہے سلسلہ اس کا؟ دیکھیے آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ اس پہ مطلب بہت ساری چیزوں پہ وہ مطلب بیس کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری جو سچویشن ہے, جن سرکمسٹانسز میں ہم ہیں, اس کا اثر آپ کے مزاج پہ, آپ کی شخصیت پہ براہ راست ہوتا ہے. اب جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, بچوں کے ساتھ, یہ تو ایک مطلب ایک اچھی پازیٹیو چیز ہونی چاہیے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں آج کل بیشتر شکایت و شکوہ کر رہے ہیں کہ ہمیں گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے یا ہم بچوں کے ساتھ ہمیں وقت سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے, اور مدر اسٹرگل کر رہی ہیں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے ہالیڈے پیریڈ, جس میں آپ جاتے ہیں ویکیشن پہ یا آپ گھر میں چھٹی لے کے انجوائے کرتے ہیں, آپ کا ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم یہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں گے, اور اس وقت آپ کو کوئی اور ٹینشن یا اسٹریس نہیں ہوتا. لیکن یہ جو پینڈیمک کی سچویشن ہے, یہ جو سیلف آئسولیشن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پیریڈ ہے, یہ مختلف ہے. یہ کوئی ویکیشن پیریڈ نہیں, وہ اس لیے کیونکہ آپ کو سب سے بڑا اسٹریس یہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں معلوم کہ کل کیا ہوگا. جن لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں یا جو لوگ فرلو پہ ہیں, ان کو نہیں معلوم کہ وہ اپنی فیملی کو فائنینشلی کیسے سپورٹ کریں گے. فائنینشیل اسٹریس ہے. سائیکولوجیکل اسٹریس, ان کو یہ مسئلہ نہیں ہو رہا کہ انہیں ٹائم فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے, بلکہ کیا یہ ٹائم کوالٹی ٹائم ہے جو اسپینڈ کر رہے ہیں, یا اٹس ٹو مچ ٹو ہینڈل. مدر کے لیے بچوں کو ہوم اسکولنگ کرنا, پھر میلز پریپیئر کرنا, گھر کی صفائی بھی, کپڑے بھی دھونا ہے, بچوں کا ہوم ورک بھی کرانا ہے, پھر وہ ہو سکتا ہے ورکنگ مدرز ہوں, وہ گھر سے کام بھی کر رہی ہوں. there's too much going on, اور جو سپورٹ سسٹم ہے وہ آپ کا پوری طرح سے متاثر ہو چکا ہے. آپ کی سپورٹ کم ہے اور آپ کے اوپر کام کا اسٹریس زیادہ ہے. تو یہ نارمل مطلب انسان کی انسانی فطرت ہے, جب اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹریس ڈالا جائے تو وہ کسی نہ کسی صورت سے باہر نکلے گا, چاہے جسمانی بیماری سے یا کسی ذہنی بیماری سے. تو اس میں آپ کو ہیڈ ایکس بھی ہو سکتے ہیں, رات کو نیند نہیں آ رہی, انسومنیا بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کی ایپیٹائٹ بڑھ جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں اسٹریس کی وجہ سے انہوں نے کھانا زیادہ شروع کر دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پہ ہیں تو وی آر کانسٹنٹلی ایٹنگ. وہ ایک ان کی اپنی اسٹریس مینجمنٹ مطلب اسٹریٹجی ہے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ ایک تو بیلنسڈ ڈائٹ لیں اور کوشش کریں سیلف ڈسپلن کی. یہ سب سے مشکل چیز ہے. جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے اسی ٹائم پہ صبح اٹھنا اور اپنا کام شروع کرنا وداؤٹ اینی ڈسٹریکشنز. اسپیشلی جن گھروں میں بچے ہیں اور ایک کمپیوٹر ہے یا 2 کمپیوٹر ہیں اور کام کرنے والے 4 لوگ ہیں, ان کو ٹائم سلاٹ سیٹ اپ کرنے پڑ رہے ہیں کہ تھوڑی مثال کے طور پہ 9 سے 1 بجے تک تم کمپیوٹر یوز کرو, 1 سے 3 بجے تک میں. تو سیلف ڈسپلن بہت ضروری ہے. ڈائٹ کا جو اثر ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی شخصیت و مزاج پہ ہوتا ہے, بجائے مطلب شوگری چیزیں کھانے کے یا کیفین بہت زیادہ کنزیوم کرنے کے, کہ بہت سارے چائے پیا جا رہا ہے, کافی, یہ چیزیں آپ کے اسٹریس میں اور اضافہ کریں گی. تو پے اٹینشن ٹو یور ڈائٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ انہیلدی ایٹنگ ہیبٹس میں اپنے آپ کو مطلب انوالو کر رہے ہوں.
क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है, कुछ वो लोग होंगे जो ऑलरेडी माइल्ड या मॉडरेट डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, और कुछ वो लोग होंगे जिनको अब पहली दफ़ा डिप्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्टे कनेक्टेड। सोशल आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि आप क़ताए ताल्लुक़ कर दें। आप अभी भी अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, अपने कुलीग से। यूज़ टेक्नोलॉजी, स्टे कनेक्टेड। डाइट का ख्याल रखें, कोशिश करें कि रूटीन मेंटेन करें। जहाँ पे भी आप रूटीन से हट के आप काम शुरू करते हैं तो उसका फिर आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव असर होता है। कोशिश कीजिए कि आपकी नींद पूरी हो। इसके अलावा जो टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इट्स टू ओवरवेलमिंग, तो टेक अ ब्रेक। अगर आपके पास गार्डन है, गो एंड स्पेंड टाइम इन द गार्डन। कोई नई हॉबी आप ढूंढ लें। उन लोगों के लिए जो बेचारे घर से भी काम नहीं कर पा रहे एंड अब उनको हो रहा है कि हम अपना टाइम पॉजिटिवली किस तरह से स्पेंड करें, टेक अप अ न्यू हॉबी। वो काम जो आप पहले नहीं कर सकते थे मसरूफियत की वजह से, अब आपके पास टाइम है, अब आप वो हॉबीज ले सकते हैं। कोई नया स्किल, कोई नई लैंग्वेज सीख लें। रमज़ान के महीना शुरू होने में चंद दिन रह गए हैं, आप उसकी तैयारी मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जिसका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव असर हमारे पर होता है। मुनाजात, दुआएं, नमाज, कुरान, इसमें इजाफा करें। पहले अगर आपके पास टाइम नहीं होता था इन चीज़ों का, अब आपके पास टाइम है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जो ट्रिगर करती है स्ट्रेस या एंग्जाइटी, तो कोशिश करें उसको अवॉइड करें। बहुत से लोग हैं जो कई घंटे न्यूज़ चैनल्स के सामने बैठे हुए और न्यूज़ देख रहे हैं, फिर कहते हैं कि उनको स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रहा है। तो न्यूज़ आप इतना नहीं देखें, उसका टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। और सोशल मीडिया पे आने वाली हर इंफॉर्मेशन को आप फॉलो नहीं करें, क्योंकि देखें जो आपको गाइडलाइंस NHS दे रही है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये घरेलू टोटके और मशवरे जो बिल्कुल भी रिसर्च बेस्ड नहीं है उनको फॉलो नहीं करें। और अभी इस वक्त एक और चीज़ से बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, वो है डेथ रेट। लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि अगर 10,000 में से 6,000 लोग रिकवर कर चुके हैं, तो वो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए। लोग सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि कितनी डेथ्स हुई हैं। अब इसमें बहुत से एल्डरलीज भी होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मेडिकल कंडीशन भी होगा। तो ये तमाम चीज़ों पे हम लोगों को फोकस करना है और ये नहीं सोचना कि अगर जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो उसमें हमें किसी न किसी तरह पॉजिटिविटी को देखना है, अदरवाइज इट्स गोइंग टू ड्राइव अस इनसेन। जैसे कि आपने जिक्र किया जी, मैं एक कॉल ले लूं फिर आपसे जिक्र करता हूं दोबारा। अच्छा, डू वी हैव समवन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जिंदाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। Constitution, resolution, revolution, and liquidation. Liquidation meaning melting everything. It's all wrong. Test, क्यों? अगर किसी एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया तो लोगों को मार रहे हैं आज ये लोग। ये पहले से बोल रहे थे टू ओल्ड पीपल, नर्सिंग होम एवरीवेयर, दे कांट लुक आफ्टर देम। दिस इज व्हाट हैज जो आम कॉमन मेन फ्रंट लाइन के लोग हैं वो दे आर चीप लेबर। जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दे आर द बिगेस्ट क्रूक्स ऑफ द वर्ल्ड। दे आर मिसिंग अ पाउंड एवरी ईयर एनुअल पे, एंड द वन जो मर रहे हैं ना वो तो दे आर 8-9 पाउंड एन आवर। So it's done all over the world. VIP होते हैं, देखने में anything। इंडिया में शादी हुई किसी की, there is lockdown। वो शादी कैसे होगी? Because ये रिच का इंडिया में जो मंदिर जो बने हैं ना, आप काबे में जाते हैं, इसको मुस्लिम जो बड़े मंदिर इंडिया में अभी भी हैं। अगर इंडिया गुलाम था तो वो कट्टर मुस्लिम हैं, रियल मुस्लिम। उधर औरत नहीं जा सकती, अगर जाए तो उन्हें रेप कर दिया जाएगा। So they are also wealth in those temples. I understand. The culture Muslim, half naked all the time. Thank you, Rana Saab. Thank you very much. Good night, sir. Thank you very much. Thank you very much for your call. My humble request to my callers, if you wanted to share your experience, you wanted to help somebody, you need help, please call us. सवाल अगर रिलेटेड है तो भी ठीक है कि लोगों को मालूमात और मिल जाएंगी, लेकिन एनालिस्ट जो हैं वो इस वक्त मेरे पॉलिटिकल शो में अगर कर लें कॉल वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तज्ज़िया का वक्त नहीं है, हम चाह रहे हैं कि लोगों की जो कॉल आए, इफ़ दे नीड सपोर्ट, हम उनको सपोर्ट कर सकें और उन तक सपोर्ट पहुंच सके ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Is it time to
couple minutes? Yes, To please. go on No, live? no, yeah, you are live and please continue. Okay. Let me know when you're able to put me through. See, you are live and please go ahead. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Walaikum rahmatullah. assalam. Would you like to introduce yourself? I am Mrs. Hassan from Peterborough. I was, I'll say, Sha'ban Mubarak for all the occasions. Alhamdulillah, we all have gone through nicely. I would like to say that the month of Imam Azan, Ajalallah Ta'ala Farajahu Sharif, his birth, and we have got faith, inshallah, that when you think about this coronavirus, everything, it's from Allah. And we pray to Allah that this time what we have been given to stay at home, we can teach each other something or learn how another person's thoughts can be used wisely. It may be a little child, but sometimes their ideas even, they are masoom, so they come up with the truth one. And think when we are in the cover, this will be what it is. There won't be anybody, there's no window, there is no air, there's nobody there. So just think, we have to try for tomorrow's baka, like what do we say, mahshar, Yeah. the day of mahshar. And I'm praying to Allah that He gives all of us tawfiqah, for the month Holy Ramadan is coming, inshallah. Inshallah. And we get tandurust and our iman becomes more strong. And Allah bless you all for all your opportunities you are giving us to hear and to experience people's different views. May Allah reward you abundantly. Thank you. Thank you, sis. आपका इबादत कबूल ही कबूल हो, हर शुक्रिया, इबादत शुक्रिया। छोटा मोटा जो भी हो, शुक्रिया। बस अल्लाह आपको तौफीक से। और हम जज़ाकल्लाह। दुआ करें जो मरीज हुए अल्लाह उनको जल्द बजल्द शिफा दे। और you yourself keep yourself safe and healthy, and we pray Allah give you the month of Thank you. Ramadan, Thank you, sister. lots of time. Thank you very much. Thank you very much for your your. time, and I like to donate as well. All right. You can call on our hotline number, which is on the screen if you just see it. And the last number, if you wanted to dial on our hotline, which is 0161 300 9517. 9517 is the hotline number. You can call there and inshallah. Jazakumullah. Bless you. Thank you very much. May Thank Allah you. reward you in all the world. Thank you. Ameen. Thank you. Thank you. May Allah protect you and your family always. Zainab, please. जी काजिम भाई, जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रही थी डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से कि जब सिचुएशन नॉर्मल थी, जब पेंडेमिक की कोई मतलब वजूद नहीं था, उस वक्त यूके में हर 3 में से एक औरत जो थी वो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार थी। Exactly. और लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को हर 60 सेकंड पे एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है किसी एक विक्टिम से कि शी इज़ बीइंग अब्यूज्ड और शी फील्स थ्रेटन्ड। सोचिए जब नॉर्मल हालात में ये स्टैटिस्टिक्स हैं व्हिच आर क्वाइट शॉकिंग, तो इस वक्त जब ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप घर पे गुजार रहे हैं with a perpetrator or with someone who is the potential abuser, तो फिर उसमें इंक्रीज जो है वो बहुत ही रैपिडली हो रही है। और इस वक्त एक और मसला ये है कि अगर आप आम दिनों में हेल्प सीक आउट करते हैं किसी भी तरह से फैमिली से या फ्रेंड्स नेबर्स, लेकिन जब आप एक छत के नीचे किसी ऐसे शख्स के साथ रह रहे हैं जिससे आप अपने आप को गैर महफूज फील करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हेल्प लेना भी चाहें तो आप किस तरह से ले सकते हैं? तो इसके लिए जो लोग देख रहे हैं, किसी को जानते हैं जो क्राइसिस में है या ऐसी किसी सिचुएशन में है, तो उनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि हेल्प इज आउट देयर, अपने आप को अकेला मत समझें। अगर खुदा न खास्ता कोई मतलब इस तरह की सिचुएशन में मुब्तला है या किसी को जानता है तो प्लीज़ कॉल 999। और अगर आपको लगता है कि आप बात नहीं कर सकते क्योंकि लोग मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, तो आप साइलेंटली भी अगर मतलब कुछ ना भी कहें तो 999 कॉल करने के बाद आप 55 प्रेस कीजिए। जब आप 55 प्रेस कीजिएगा तो वो एक साइलेंट सोल्यूशन सिस्टम में आप एंटर कर जाएंगे, जिसके बाद आपको जो है हेल्प
ملے گی, اور وہ مطلب پولیس یا جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو ڈومیسٹک ابیوز آؤٹ ریچ سروسز ہیں, دے ول بی ایبل ٹو ہیلپ یو. لیکن یہ نہ سوچیں کہ آپ تنہا ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ پینڈیمک جو ہے اس میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح سے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, صحت مند ہو یا بیمار ہو, ہر شخص افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن ہمیں وی ہیو ٹو بی پازیٹیو, وی ہیو ٹو ہینگ ان دیر, بیکاز یہ ایک وقتی ٹرائل ہے, ایک وقتی مطلب ٹریبولیشن ہے. جیسے کہ سسٹر نے ابھی کال کیا, انہوں نے کہا کہ شعبان کا مبارک مہینہ, امام زمان علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ, برکتوں سے بھرا مہینہ. یو ہیو ٹو جسٹ ہولڈ آن ٹو یور فیتھ, اور اپنے آپ کو تنہا مت سمجھیں. بہت سے ایسی چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت ہیلپ کر رہی ہیں ان لوگوں کو بھی جو کہ کسی نہ کسی ذہنی تکلیف یا اذیت سے گزر رہے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی جو معاشی طور پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں, ان کو میڈیکیشنز نہیں مل رہی, یا وہ اپنی شاپنگ نہیں لا سکتے. تو بہت سے ایسے سروسز ہیں جو 24/7 اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہی ہیں کہ وہ آپ کی خدمت کر سکیں. لیکن سب سے پہلے یو نیڈ ٹو ہیلپ یور سیلف. آپ کو اپنی مدد سب سے پہلے خود کرنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدلیں, تو جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ اس وقت تک کسی شخص کی مدد نہیں کرتا جبکہ وہ شخص خود اپنی مدد کے لیے پہلا قدم نہ اٹھائے. تو اس کے لیے آپ کو لائف اسٹائل جو آپ کی ہے وہ بہت بیلنس رکھنی ہوگی. اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ہارڈ, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن آپ کو کسی نہ بھی کسی طرح روٹین میں آنا ہوگا. اور چاہے اس میں مطلب اول وقت نماز کی ادائیگی ہو, یا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, نیند کا وقت پہ سونا, وقت پہ اٹھنا. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو روٹین سے باہر لے آئیں گے, اور فرض کریے لاک ڈاؤن جب ختم ہوگا تو پھر یہ بہت بڑی اسٹرگل ہوگی آپ کے لیے ٹو کم بیک ٹو دیٹ روٹین آف 9 to 5. اسی طرح جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, سیلف ڈسپلن بہت ضروری, کیونکہ اگر آپ اپنے لیے سیلف ڈسپلن نہیں کریں گے تو پھر بچوں کے لیے یو وونٹ بی ایبل ٹو سرو ایز اے رول ماڈل. اچھا مجھے دس از لائک جی مجھے یہ بتائیے, بیکاز یو آر ورکنگ ان دا فیلڈ, آپ نے بہت اچھا پورا ایکسپلین کیا ناظرین کے لیے, بہت بہترین. یہ تمام جو بھی عمل آپ نے بتایا, جو لائن آف ایکشن ہے, یہاں پہ دو باتیں جو ذہن میں آتی ہیں دوسرے سوال کی طرف جانے سے پہلے. پہلا کہ کس وقت جو ہے یہ آبزرویشن پوری ہو جانی چاہیے وکٹم کی کہ اب میں ڈومیسٹک ایبیوز کا شکار ہونے والی ہوں یا ہونے والا ہوں, اور وہ اس وقت کانٹیکٹ کرے. بیکاز ٹھیک ہے, دوسرا پہلے آپ اس پہ بات کریں تاکہ میں پھر دوسری طرف جاؤں گا کہ وہ کون سا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ اندازہ ہو جائے کہ میں ڈومیسٹک ایبیوز کا شکار ہونے والا ہوں یا میں ہونے والی ہوں, کیپنگ ان مائنڈ دا پریزنٹ پینڈیمک سچویشن. دیکھیں, یہ جو جہاں تک بات تھریٹ کی ہے, جہاں پہ ابیوز کی اقسام کی بات ہوتی ہے, یہ ایک مسکنسیپشن ہے, ایک اسٹیریوٹائپ سمجھ لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جب خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل میں بھرتی ہو جائے, بستر مرگ پہ ہو, تبھی سچویشن سیریس ہے. یا اگر آپ کے جسم پہ, چہرے پہ تشدد کے نشان نہیں ہے, بروزز نہیں ہے, تو اس کا مطلب کہ ایوری تھنگ از نارمل. جہاں بات ہوتی ہے ڈومیسٹک ابیوز کی یا گھریلو تشدد کی, تشدد صرف فزیکلی ہی مطلب حد تک محدود نہیں ہے. ایموشنل ابیوز, اسپرچل ابیوز, سیکشول ابیوز, فائنینشیل ابیوز, ایموشنل ابیوز, ایون کہ نیگلیکٹ از اے فارم آف ابیوز. تو میں کوئکلی ان تمام اقسام کے بارے میں جلدی سے بات کر لوں گی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ رہے ہوں گے جو گھر میں, جو کہ جیسے نارسسسٹک پرسنالٹی ہو اس کی, وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہو یا کر رہی ہو, ایموشنلی سائیکولوجیکلی آپ کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہو, ہراس کرتا ہو, اور اس کے وجہ سے آپ جو ہے اپنے آپ کو انسیف فیل کرتے ہو, یا آپ کی سیلف اسٹیم جو ہے بالکل لو ہو جاتی ہو. اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ, دیکھیں ابیوز کا جو ٹرم ہے اٹس آل اباؤٹ پاور اینڈ کنٹرول. جب ریلیشن شپس میں بہت ہی زیادہ کنٹرول ہو اینڈ ون پرسن وانٹس ٹو ہیو پاور اوور دی ادر, اور وہاں پہ ناانصافیاں بھی ہو رہی ہوں, ظلم بھی ہو رہا ہو, حق تلفی بھی ہو رہی ہو, دس از ابیوز. اس میں اسپرچل ابیوز بھی آ جاتا ہے. بہت سی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے شوہر ہمیں حجاب نہیں پہننے دیتے, یا ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتے, یا ہمیں اول وقت نماز نہیں ادا کرنے دیتے. دس از اے فارم آف ابیوز. یا اگر ایک عورت ہے وہ اگر جاب کر رہی ہے, اس کی کمائی اسلامکلی is her property. The husband cannot force her to contribute towards the household, کیونکہ نان نفقہ مرد کی ہی ذمہ داری ہے, عورت کی نہیں ہے.
تو فائنینشیل ابیوز بھی اب ہماری کمیونٹی میں بہت زیادہ کامن ہے اور انتہا پہ پہنچ رہا ہے. اسی طرح میں نے سائیکولوجیکل ابیوز کی بات کی, فزیکل ابیوز کی. فزیکل ابیوز صرف مطلب مار پیٹ تک ہی محدود نہیں ہے. مثال کے طور پہ باہر سخت سردی ہے and you're not allowed to use the heating. That's abuse. Is this going on in this present situation also? It has become worse in this present situation. جب نارمل حالات میں ہر 3 میں سے ایک عورت وکٹم تھی, تو ان حالات میں جب اس کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے, کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے, وہ گھر میں ایک طرح سے اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہی ہے, اور ہو سکتا ہے ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہے یا رہ رہا ہے جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتی. اینڈ موسٹ آف دا وکٹمس قاسم بھائی دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈینائل. بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ابیوزو ریلیشن شپس میں, وہ سمجھتے ہیں کہ دس از نارمل, یہ ایک سپریٹ ٹاپک ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو اپنی سیکورٹی جو ہے وہ مطلب تھریٹنڈ فیل ہو, جہاں پہ آپ کو فیل ہو کہ میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں, یا میرے بچے سیف نہیں ہیں, یا مجھے پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا یا نیکسٹ منٹ کیا ہوگا. when you feel you're walking on eggshells, you're always on the edge. ایک ڈر, ایک خوف کی مطلب میں آپ ہر وقت مبتلا رہتے ہیں. no one deserves to live in fear, اور وہ بھی اپنے گھر کی 4 دیواری میں جہاں آپ کو سب سے زیادہ تحفظ ملنا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کر رہے ہیں, then that's a red flag. لیکن میں پھر وہی بات کروں گی, help is there. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری ڈومیسٹک ابیوز سروسز بند ہو گئی ہیں, یا NHS نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, یا there is no one who's going to listen to you. There are plenty of organizations that are there working round the clock to support the victims and survivors of domestic abuse, whether male or female. Male or female. اسی طرح وہ بچے جو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوں, بچوں کے لیے بھی بہت ساری ہیلپ لائنز ہیں. We've got NSPCC, ہمارے پاس سمیرٹنز ہے, مسلم یوتھ ہیلپ لائن ہے, انسپریٹڈ مائنڈس چیریٹی آرگنائزیشن ہے, اسی طرح ہمارے پاس سولیس ہے, ویمنز ایڈ ہے. There's a whole list of organizations out there. All you need to do is make one call. اور اگر آپ خود کال نہیں کر سکتے, you can always ask your GP to make that call on your behalf. اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ escape is not easy under the circumstances, these professionals can help you make an escape plan. Nothing is impossible. All you need to do is have strong faith. اگر پوری دنیا بھی آپ کے اگینسٹ ہو جائے, آپ حق پر ہیں, تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. Exactly. اور اگر بچے ہیں تو they can also ask their teacher to help them. Definitely. Indeed. اچھا, آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں. ناظرین, یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ, ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس. آپ ہی کے لیے ہے یہ. اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی مشکل کا شکار ہیں, آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کوئی ایڈوائس چاہتے ہیں, آپ کوئی میڈیکل ایڈوائس چاہتے ہیں, آپ کوئی مینٹل ہیلتھ ایڈوائس چاہتے ہیں, آپ یہ نمبر آپ کے سامنے ہے, ابھی بھی آپ کال کر سکتے ہیں, اور جس وقت آپ چاہیں کال کر سکتے ہیں. ہدایت ٹیلی ویژن سے آپ تک سپورٹ ضرور پہنچے گی. جب میں ہدایت ٹیلی ویژن کہتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن کی انتظامیہ اور جو لاکھوں ناظرین ہدایت ٹیلی ویژن کے ہیں, جو UK, یورپ, فار ایسٹ, مڈل ایسٹ, کینیڈا, آسٹریلیا, امریکہ, سب جگہ موجود ہیں, وہ آپ کو سن کر, آپ کی مشکل کو سن کر آپ تک پہنچتے ہیں. اور ایسا اب تک تو ہوتا چلا آیا ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ جب بھی کال آئی ہے, جنہوں نے بھی آواز دی ہے, ہمارے ناظرین نے ان تک وہ تمام مدد ضرور پہنچائی ہے. اور باقی یہ سلسلہ کہ آپ کو ایڈوائسز جو ہیں وہ یہاں سے ملتی رہتی ہیں. I just have 4 minutes more to go, زینب. ایک سوال یہ کہ کیونکہ اب وہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کی طرف آ گئے ہیں, اس سے ذرا سا ہم ہٹتے ہیں. ایک سوال یہ کہ بیکاز یو آر ورکنگ ان دا فیلڈ فار مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اس وقت جو سب سے زیادہ چیز سامنے آ رہی ہے آپ کے جو فیملیز کی فیلڈز میں, وہ کیا کمپلینس ہیں اس وقت؟ سب سے زیادہ جو اسٹیٹسٹکس شو کر رہی ہے ان ٹرمز آف مینٹل ہیلتھ پرابلمس, وہ ہے اسٹریس. وہ ہر انسان ایکسپیرئنس کر رہا ہے, چاہے تھوڑے لیول پہ یا بہت زیادہ. جب آپ نیوز دیکھتے ہیں یا آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کو بیماری ہوتی ہے, خود کو بھی جیسے فلو کے سمٹمز ہو رہے ہیں یا گلا خراب ہو گیا ہے, تو ایک انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے آپ میں بھی اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں کہ خدا نخواستہ ان کو تو کووڈ کے سمٹمز نہیں ہو رہے. اور کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ اتنے وائڈلی ایزیلی اویلیبل نہیں ہیں,
تو اس چیز کو کنفرم کرنا کہ یہ صرف ایک مطلب موسمی بخار ہے یا از اٹ سم تھنگ مور سیریس، اٹس ہارڈ ٹو ڈسٹنگوش. ایگزیکٹلی وہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ذہنی طور پہ کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اسٹریس کر رہے ہوتے ہیں یا اینکشس ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت ساری فزیکل بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو مائیگرین کا شکار ہو رہے ہیں، جن کا پیٹ خراب ہو گیا ہے یا کانسٹیپیٹڈ ہو گئے ہیں، یا جن کو آلریڈی ہارٹ پرابلمس تھی، ان کے پیلپیٹیشنز انکریز ہو رہے ہیں، ان کا بلڈ پریشر رائز ہو رہا ہے. تو جب آپ مینٹلی یو آر ناٹ لائک، جب آپ کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا تو آپ صحت مند ہو کے بھی آپ کو 10 بیماریاں لگ جائیں گی. اس لیے ذہنی صحت کا خیال رکھنا اس وقت ان حالات میں بے انتہا ضروری ہے. ویسے بھی عام حالات میں بھی متاثر ہوتے ہیں. تو بالکل سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈو تھنگس دیٹ گیو یو پیس آف مائنڈ. جن چیزوں سے آپ کو خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، ڈو دیٹ. چاہے وہ گارڈننگ ہو، کوکنگ ہو، بیکنگ ہو، اپنی فرینڈس کے ساتھ مے بی اسکائپ پہ بات کرنا ہو، پینٹنگ ہو یا کوئی اور کام. دوسرا وہ چیزیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں. مثال کے طور پہ یو کان کنٹرول دا پینڈیمک، تو اس کے بارے میں مت سوچیے. لیکن جو چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے آپ اس سے بچیں کیسے، ہی اپنے لوڈ ونس کو کیسے بچائیں. جیسے اس میں ہاتھ دھونا ہے، باہر ایکسپوجر کم کرنا ہے، اپنے فیس اور نوز کو کور کرنا ہے تاکہ آپ بریتھ نہ کریں ایئر بورن پارٹیکلس. تو جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں یا جو گائیڈ لائنس آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے یا NHS دے رہی ہے، فالو دیم، ڈونٹ کوسچن دیم. بہت سے لوگ اس کو مذاق ہنسی میں اڑا رہے ہیں، اس کو سیریسلی نہیں لے رہے. تیسری چیز جو میں کہوں گی وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی ہر چیز کو بلائنڈلی فالو مت کیجیے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی ایویڈنس بیسڈ ریسرچ نہیں ہے. جو آپ کو پروفیشنلز ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ صرف ان کو سنیے. Stay connected with your loved ones, with your colleagues, friends, family members, relatives, no matter where they are. اپنا خیال رکھنے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. ہو سکتا ہے آپ جس محلے میں رہ رہے ہوں وہاں پہ بہت سے ضعیف بیمار لوگ ہوں، ڈسیبلڈ لوگ ہوں، یا کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے پاس ریسورسز یا فائنینسز نہیں ہے کہ وہ اپنی گروسری شاپنگ کر سکیں یا کھانا پکا سکیں کھڑے ہو کے. The least you can do is share a meal with your neighbor or a friend or a loved one. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. محلے والوں کا ویسے ہی ہمارے نیبرز کا بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر شرعی طور پہ بھی. This is the best time. This is like the best time to do dawah as well, because if your next door neighbor doesn't know you, this is the time to get to know them. Exercise بہت ضروری ہے، mental health کے لیے بھی، physical health کے لیے بھی. بہت سے لوگ ہیں جو اور لیزی پہلے بھی تھے، اب اور بھی مزید لیزی ہو گئے. تو don't become a couch potato. گھر میں بھی آپ بہت سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ یوگا سیشنز ہیں، پلاٹیز ہیں، ایروبکس ہیں، جسٹ فالو دیم. ٹھیک ہے، یہ بہترین وقت ہے اپنی روحانی صحت کے اوپر بھی مطلب غور و فکر کرنے کا. اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ کے پاس وقت نہیں قرآن پڑھنے کا یا آپ کو ٹریول کرنا ہے تو آپ روزے نہیں رکھ سکتے. دس از لائک دا بیسٹ ٹائم. بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو، اسٹے انڈورز، اسٹے سیف. تھینک یو ویری مچ زینب، بہت بہت شکریہ. میں انتظار کر رہا تھا کہ کہیں پہ موقع ملے تو آپ کا شکریہ ادا کروں. اینڈ اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو. ناظرین، آپ زینب کو، وارثہ زینب ہمارے ساتھ تھیں آل دا وے فرام لنڈن، اور انہوں نے پورا اتنے بھرپور طریقے سے آپ کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو انزائٹی، جو ایشوز آپ کے ساتھ اس وقت ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، وہ کون سے ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ڈسپلن کر سکتے ہیں، اور کہاں سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں تاکہ اس کو سالو کریں، اور اپنے ذہن کو کیسے بٹا سکتے ہیں، اور سارے دن میں ہمیں کون سے میجرز کرنے چاہیے تاکہ ہم اس پینڈیمک سے جو ہے وہ لڑ سکیں اور اس کو شکست دے سکیں. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہدایت ٹیلی ویژن فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس. پھر آخر میں کہتا چلوں، اب بھی کوئی مشکل ہو، ہدایت ٹیلی ویژن حاضر ہے آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے. جو کچھ بن پڑے گا، میڈیکل ایڈوائس، مینٹل ہیلتھ ایڈوائس، فائنینشیل سپورٹ، لاجسٹک سپورٹ، ہدایت ٹیلی ویژن کی انتظامیہ اور ہدایت ٹیلی ویژن کے لاکھوں ناظرین آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. بالکل نہ جھجکیے گا، جب دل چاہے تب تک رابطہ کیجیے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، نماز کے لیے جانا ہے ہم سب کو. نماز میں جب حاضر ہوں رب العالمین کے حضور تو اس سے دعا ضرور کیجیے گا کہ تمام لوگوں کو صحت عطا کرے رب العالمین. جو لوگ اس کا شکار ہیں، جو خوفزدہ ہیں، ان کے ذہنوں کو ذرا روشن کرے. جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کو اپنی رحمتوں، برکتوں اور اہل بیت
کے وسیلے سے ان کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے اسی پروگرام میں، تب تک اپنے میزبان کاظم رضا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا اور اس کے نبی کا ہے کرم، لطف اللہ کا اور اس کے نبی کا ہے کرم، لطف اللہ کا اور اس کے نبی کا ہے کرم، لطف اللہ کا اور اس کے نبی کا ہے کرم، تحفہ مہدی دوران ہدایت ٹی وی، تحفہ مہدی دوران ہدایت ٹی وی۔